جس طرح آپ سیکسول ڈیسیز کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں, یو کے میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے, بلکہ پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے, تو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سیکشول میڈیسن کے حوالے سے جو ہے عوام کو اتنا لوٹا جاتا ہے, عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے, تو عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے, کس طرح وہ اویئرنیس حاصل کر سکتی ہے اور کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتی ہیں؟ قرآن میں ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت کو بچایا. بہت سارے نوجوان لوگ مر رہے ہیں اور ان کے کسی کی دماغ کی شریانیں پھٹتی ہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے. تو یہ سارے لوگ صرف غیر معیاری ادویات اور وہ جو حکیموں, ہومیوپیتھ اور ان لوگوں سے دوائیاں لے کے وہ کرتے ہیں. دنیا میں ایک تحقیق والی چیزیں جو اس وقت برطانیہ میں بھی اویلیبل نہیں ہیں. الحمدللہ میں 25-30 سال کی برطانیہ کی پریکٹس کے بعد اس میں میں پاکستان لے کر آیا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو یہ پاکستان میں ملیں گی. اب مایوسی ختم. دیکھا جاتا ہے پاکستان میں, بیسیکلی ملتان میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیکشول ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ خواتین کو اور مردوں کو بہت پریشانیاں آتی ہیں, لیکن وہ بتانے سے بھی کتراتی ہیں اور نہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے. تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں؟ کوئی لڑکی ہو, کوئی لڑکا ہو, ان کا کوئی مسئلہ ہو سیکشول ہیلتھ کے حوالے سے, ہم ان کو 100% گارنٹی دیتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی, ان کی کانفیڈینشیلٹی. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ٹرسٹ ایشوز ہیں. ہر دوسرا جو ڈاکٹر ہے وہ پاکستانی کو جو ہے وہ لوٹ رہا ہے, تو پاکستانی جو ہے اپنا ٹرسٹ کس طرح بحال کر سکتے ہیں؟ وہ مافیا کا ایک حصہ ہیں, تو لوگ انہی کو ہی کوٹ کرتے ہیں, ورنہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ڈاکٹر بہت انوسنٹ ہیں اور معاشرے کے لیے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اب خاص طور پہ اگر سیکشول ہیلتھ میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا نام ہے نہیں کہ وہ اس کے پاس جائیں, ٹرسٹ کر کے جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ اس کے پاس علاج موجود ہے. السلام علیکم ناظرین, آئی ایم نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن. ناظرین, ملتان میں آج آپ کو ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہماری مراد ہے ڈاکٹر داؤد صاحب, جو کہ المعروف ڈاکٹر کیو کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, جو کہ یو کے اسپیشلسٹ ہیں اور یو کے سے جو ہے وہ مطلب یہاں آج ملتان تشریف لائے ہیں. سر, سب سے پہلے تو آپ کو ملتان میں ویلکم کرتے ہیں. کیا کہیں گے, کس طرح دیکھتے ہیں ملتان کو, ملتان کی عوام کو؟ آج آپ نے ملتان میں آئے ہیں, تشریف لائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا اس انٹرویو کے لیے. ملتان تو جی بزرگوں کا شہر ہے, ہمارے پیروں کا شہر ہے, ہمارے رشتہ داروں کا شہر ہے. اللہ نے اس شہر کو بہت خصوصیات بخشی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے عالم اس شہر سے گزرے ہیں اور رہے ہیں اور اب بھی رہ رہے ہیں. اس شہر پہ ان کا سایہ ہے اور یہ شہر ہمیشہ خوش و خرم اور ہمیشہ شاداب رہے گا. سر, کس طرح دیکھتے ہیں ملتان میں جو ہمارا قومی مسائل جو چل رہے ہیں سیکسول حوالے سے, تو کس طرح دیکھتے ہیں عوام جو ہے اس کو بڑا ہی پریشانی کے طور پر دیکھتی ہے, ڈاکٹروں کے جانے سے بھی کتراتی ہے اور اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے, تو ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دنیا میں ہمارے ڈاکٹروں کا بہت بڑا نام ہے. بہت بڑی ڈاکٹروں کی برین ڈرین ہوئی ہے پوری دنیا میں اور وہاں پہ انہوں نے اپنے نام کمائے ہیں. نشتر میڈیکل کالج ایک ان ہاسپٹلوں میں سے ایک ہے, ان میڈیکل کالجوں میں سے, اور نشتر اسپتال جو دنیا کے موسٹ آتھینٹک ہاسپٹلز اور میڈیکل کالجز اور اپرووڈ میڈیکل کالجز میں آتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ ایک تو چلے گئے باہر, اور کچھ جو باہر سے بڑی ڈگریاں کر کے آئے, انہوں نے ایک چیز جو زیادتی کی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ریسرچ میں جانے کی بجائے وہ پیسہ بنانے کی مشین بن گئے. اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز وغیرہ بنا لیے اور انہوں نے تحقیق کرنا چھوڑ دی. یہ ہمارے مسلمانوں کا المیہ ہے کہ پچھلے 500 سالوں میں ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی. اس سے پہلے اگر آپ پیچھے جائیں تو میڈیکل, طب, سرجری, جراحی, میتھمیٹکس, الجبرا, فلکیات یعنی اسٹرانومی وغیرہ میں, اس میں یہ سارے اگر آپ دیکھیں تو سارے مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے. لیکن چونکہ پچھلے 500 سالوں سے ہم نے تحقیق کا کام چھوڑ دیا, اور آج کل تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ بنانے کی مشین بن گئی. تو اگر ہم تحقیق سے دور ہو جائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے.
سر جس طرح آپ سیکسول ڈیسیز کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں, یو کے میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے, بلکہ پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے, تو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سیکشول میڈیسن کے حوالے سے جو ہے عوام کو اتنا لوٹا جاتا ہے, عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے, تو عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے, کس طرح وہ اویئرنیس حاصل کر سکتی ہے اور کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اویئرنیس جو آپ دے رہے ہیں, آپ اگر قرآن میں ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت کو بچایا, تو آپ میرا یہ خیال ہے, میرا ایمان ہے کہ آپ کے پروگرام سے کئی جانیں بچیں گی, کیونکہ لوگ جا رہے ہیں یہاں تو پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا. بہت سارے نوجوان لوگ مر رہے ہیں اور ان کے کسی کی دماغ کی شریانیں پھٹتی ہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے. تو یہ سارے لوگ صرف غیر معیاری ادویات اور وہ جو حکیموں, ہومیوپیتھ اور ان لوگوں سے دوائیاں لے کے وہ کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں, اپنی فیملی لائف کو بھی تباہ کر رہے ہیں, پوری اپنی خاندان کو, اپنے سسرال کے خاندان کو, سب کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے سب نے کرنا ہوگا. میں اسی لیے آیا ہوں کہ نہ صرف ایک اویئرنیس دوں بلکہ ایک خوشخبری دوں کہ اس قوم کے لیے کہ الحمدللہ اب ریجنریٹو میڈیسن میں اسٹیم سیلز کے حوالے سے, ایگزوسومز کے حوالے سے ایک ہم دنیا میں ایک تحقیق والی چیزیں جو اس وقت برطانیہ میں بھی اویلیبل نہیں ہیں. الحمدللہ میں 25-30 سال کی برطانیہ کی پریکٹس کے بعد اس میں میں پاکستان لے کر آیا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو یہ پاکستان میں ملیں گی. اب مایوسی ختم. انشاءاللہ ہم آپ کے ہر قسم کے جو مسئلے ہیں, مردوں کے, عورتوں کے جو ریپروڈکٹیو سسٹم یا سیکشول ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, ہم ان سب کا علاج ہمارے پاس ہے بغیر آپریشن کے. سر دیکھا جاتا ہے پاکستان میں, بیسیکلی ملتان میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیکشول ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ خواتین کو اور مردوں کو بہت پریشانیاں آتی ہیں, لیکن وہ بتانے سے بھی کتراتی ہیں اور نہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے. تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں, اور جو اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں, تو حکومت ان پر کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ دیکھیے یہ ایک مافیا ہے, اور مافیا تمام عمر میں, صرف ملتان کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان میں یہ مافیاز پھیلے ہوئے ہیں. ان مافیا کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں ڈرگ مافیا بھی ہے, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک ان کے ساتھ ٹکر لینا, جب آپ اویئرنیس دیتے ہیں, جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اصل طریقہ یہ ہے. دیکھیے جب اسلام آیا تھا تو وہ باطل خود بخود مٹ گیا تھا, تو جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کوئی لڑکی ہو, کوئی لڑکا ہو, ان کا کوئی مسئلہ ہو سیکشول ہیلتھ کے حوالے سے, ہم ان کو 100% گارنٹی دیتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی, ان کی کانفیڈینشیلٹی. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ٹرسٹ ایشوز ہے. ایک تو ہمارے پاس کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے اگر کہ اس کے پاس جا سکے اور ان کو جا کے بتا سکے یا ان پہ ٹرسٹ کر سکے, یا ان کو واقعی ان کے پاس نالج ہو اور ان کے پاس علاج ہو, تو پھر اس وجہ سے نہیں جاتے. جب آپ کے پاس پراپر ٹرسٹ کرنے والا بندہ ہوگا اور ان کے پاس علاج بھی ہوگا, اور جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ورڈ آف ماؤتھ جائے گا, تو انشاءاللہ وہ ٹرسٹ کر کے آئیں گے. اور شفا تو اللہ دیتا ہے, لیکن اللہ ہمیں وسیلہ بنا کے ان کو شفا ضرور دے گا انشاءاللہ. سر جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہر دوسرا جو ڈاکٹر ہے وہ پاکستانی کو جو ہے وہ لوٹ رہا ہے, تو پاکستانی جو ہے اپنا ٹرسٹ کس طرح بحال کر سکتے ہیں, کس طرح آپ ان کا ٹرسٹ ایشو جو ہے وہ سولو کر سکیں گے؟ یہ المیہ ہے. یہ آپ نے بہت اس معاشرتی برائی کی بات کی ہے. دیکھیے ڈاکٹروں میں بھی میں آپ کو اگر بتاؤں کہ زیادہ تر, اگر میں کہوں کہ 80 to 90% جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت لوور لیول پہ کام کر رہے ہیں, گلی محلوں میں کام کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں, ہاسپٹلز میں کر رہے ہیں, کلینکس میں کر رہے ہیں. لیکن صرف وہ 2, 4, 5, 10% جو بہت چھوٹا طبقہ ہے جو کہ غلط طریقوں سے, جو کہ ٹیسٹوں پہ بھی کمیشن لیتے ہیں, انویسٹیگیشن پہ بھی کمیشن, ایکس رے پہ بھی کمیشن, دوائیوں پہ بھی کمیشن, اور غیر ضروری دوائیاں لکھنا, ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے لیکن ہے ضرور. لیکن چونکہ ان کی مارکیٹنگ انہوں نے اتنا, وہ مافیا کا ایک حصہ ہیں, تو لوگ انہی کو ہی کوٹ کرتے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ڈاکٹر بہت انوسنٹ ہیں اور معاشرے کے لیے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اب خاص طور پہ اگر سیکشول ہیلتھ میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا نام ہے نہیں کہ وہ اس کے پاس جائیں, ٹرسٹ کر کے جائیں, اور ان کو پتہ ہو کہ اس کے پاس علاج موجود ہے. اب جب ان کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر کیوں آئے ہیں,
جو دنیا کے اسٹیم سیلز میں ریجنریٹو میڈیسن میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. اور پھر چونکہ میں جس فیملی سے ہوں یا جو وہ ہے میری, وہ کانفیڈینشیلٹی میرے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے. تو جب وہ آئیں گے, وہ ہم سے بات کریں گے, ہم ان کی پریشانی ختم کریں گے, تو انشاءاللہ یہ ٹرسٹ آہستہ آہستہ بہت لوگوں کا ڈیولپ ہوگا. یہ بتائیں سر کہ پاکستانی جو ہیں وہ جو سیکشول ہیلتھ کے حوالے سے پریشان ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ پریشانی کے دن ختم. انشاءاللہ ہر قسم کا مسئلہ ہو, بغیر آپریشن کے, بغیر دواؤں کے, بغیر سرجری کے, ہم آپ کے اپنے اسٹیم سیل سے آپ کا علاج کریں گے اور 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا علاج کریں گے. اور ابھی تک ہمارا سکسیس ریٹ ویسے دنیا میں جو ہے نا وہ 30 to 70% ہے مطلب. لیکن میرا الحمدللہ ابھی تک کا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ابھی تک 100% سکور ہے. کسی ایج کا ہو, ان کو ڈائبٹیز ہو, ان کو بلڈ پریشر ہو, کچھ بھی ہو, ہم انشاءاللہ اس کا علاج کریں گے, ہم گارنٹی ٹریٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل, ڈاکٹر کیو ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ یو کے اسپیشلسٹ ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بغیر آپریشن کے جو ہے وہ یہاں پر جو سیکشول ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں ان کا فوری طور پر علاج کریں گے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حسن کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے IM نیوز HD. اللہ نگہبان.